المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. آگے آ جائیں، چاچا جی کو آگے پہ آگے آ جائیں. ادھر یہ جو کورس ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. بہت ساری اس میں آراء بھی آ رہی ہیں. ایک رائے یہ آ جائی تھی کہ سوال و جواب کا سلسلہ ہونا چاہیے. اس بارے میں میں عرض کر دوں کہ کورس سے متعلقہ کوئی سوال ہو اس کے لیے بے شک پرچی دے دیا کریں. کورس کے علاوہ کوئی سوال ہو تو وہ اس کے لیے یہ ٹائم نہیں ہے. ابھی آج میرا خیال ہے 13واں دن ہے، سمجھے تو آدھے مہینے کے قریب پہنچ چکے ہیں. لیکن یہ اب جو اس سے آگے سیرت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے یہ بہت ابھی ہماری منزل دور ہے. اگر ان کاموں میں لگے گے تو یہ جو ہے نا شاید مقصود حاصل نہ ہو سکے، رہ نہ جائے. ایک کوئی مہمان آ جائے ہوئے تھے، ہماری یہ ترتیب دیکھ کر ایک دو سوال تحقیق کی پوچھنے لگے کہ اس معاملے میں آپ نے کیا تحقیق کی ہے، کیا ساتھیوں کو بتایا ہے. میں نے کہا یار ہم کوئی تحقیق بھی نہیں کر رہے تو نہ ہم محقق پیدا کر رہے ہیں، ہم تو خود بھی محقق نہیں ہیں. ہم تو صرف سیرت کی موٹی موٹی چیزیں جو ہیں ان کو بتا رہے ہیں، اس لیے کہ ایک عام مسلمان جو ہے وہ جو سیرت سے بہت زیادہ ہم دور ہو چکے، موٹی موٹی چیزیں جو ہیں ہمیں ان کا پتہ چل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایمان افروز واقعات اور صحابہ پاک کے واقعات تو ایمان ان سے تازہ ہو جاتا ہے. تحقیقیں ان کے لیے یہاں جو ہے نا وہ وقت نہیں ہے. اور دوسری بات میں سمجھ رہا ہوں کہ یہاں ہمارے اس کورس کے اندر گو کے علماء بھی ہیں، خطباء بھی ہیں. آپ سب حضرات جو باقی ہیں نا، آپ کو مجھ سے فائدہ ہو رہا ہے اور مجھے ان حضرات سے فائدہ ہو رہا ہے کہ ان کی موجودگی جو ہے وہ میرے لیے نعمت سے کم نہیں ہے. کہ مطالعہ جو ہے اس کے لیے بڑا وقت دینا پڑتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی بات جو ہے وہ کچی نہ ہو جائے، کوئی بات بغیر حوالے کے نہ ہو جائے. صرف سنی سنائی بات پر میں یقین نہیں رکھتا کہ میں ایک سنی سنائی بات کر دوں، آپ میرے اوپر اعتماد کرتے ہوئے آگے کر دیں، کوئی ساتھی حوالہ پوچھے تو پھر آپ بھی شرمندہ ہوں، میں بھی شرمندہ ہوں. یہ چیز نہیں ہے. تو بہرحال کوشش یہی ہے کہ سادے سے سادہ ہو اور اس کے اندر ایک عام آدمی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے. کل جو ہم نے بالکل ایک اور اس میں کہ جو مشہور واقعات ہیں ان کو ہم سرسری بیان کریں گے. وہ آپ حضرات اپنے خطباء سے اور علماء سے سنتے ہی رہتے ہیں. جس طرح کہ کل معراج والا واقعہ آپ تفصیل سے سنتے رہتے ہیں. معراج والے واقعہ پر لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لیبل اسلام کا ہی لگایا ہوا ہے اور نام اپنا اہل قرآن رکھا ہوا ہے. اہل قرآن کا نام رکھ کے گویا کہ اس عنوان کا دوسرا معنی ہے انکار حدیث. اہل قرآن نام بڑا خوبصورت ہے بظاہر، لیکن حدیث کا انکار کر دیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے معجزات کا انکار کر دیا. اب یہ جو واقعہ معراج والا کل ہم نے پڑھا اور سنا، اس میں یاد رکھیے گا کہ اس پر بھی اعتراضات ہوئے. مشہور اعتراض وہی جنہوں نے عقل پر دین کو پرکھا.
وہی ایک قوم ہے نا جو معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ معجزات کا انکار کرنے کے لیے بنیاد کیا بناتے ہیں کہ دیکھو جی عقل نہیں مانتی اس کو، یعنی ہر چیز کو عقل پر انہوں نے پرکھا ہے۔ اور اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ معجزے کا تعلق تو عقل کے ساتھ ہے ہی کوئی نہیں۔ معجزہ قرآن مجید کی متعدد آیات سے معجزات کا ثبوت ہے، اور علماء اہل سنت والجماعت کے فتوے کے مطابق معجزے کا منکر جو ہے وہ کافر ہے۔ گو کہ اس میں افراط و تفرید کا شکار ہوئے لوگ، بعضوں نے سمجھا کہ معجزہ ہے ہی کوئی نہیں، انکار کیا، اور بعضوں نے معجزے کو پیغمبر کا فعل سمجھ لیا، دونوں گمراہ ہوئے۔ اس کے لیے میں نے بتا دیا تھا معجزہ فعل اللہ کا ہوتا ہے، اور جو ہاتھ یا جسم ہوتا ہے وہ پیغمبر کا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی عقل آڑے آئی کہ دیکھو جی اتنی بڑی جو ہے بلندی اس پر بندہ منٹوں میں کیسے چڑھ جائے، پھر آسمان ایک ایسی چیز ہے جہاں خرق اور التیام پھٹنا نہیں ہے، اس کا پھٹ نہیں سکتا، پھر پھٹے تو ملے گا کیسے؟ تو یہ بات انجیل اور تورات جو اس وقت چھپ رہی ہیں ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یہودی اس بات کے قائل ہیں، غالباً حضرت الیاس کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ آسمانوں پر گئے، اور عیسائیوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ زندہ آسمانوں پر گئے۔ تو یہ آسمانی مذاہب جتنے ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ چیز جو ہے ممکن ہے۔ تو یہ معجزات کے منکر بظاہر مسلمان ہی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ معجزات کا باب ایک ایسا باب ہے جو غیر مسلموں کو اسلام لانے میں رکاوٹ ہے۔ معجزات کا باب ایک ایسا ہے جو غیر مسلموں کو اسلام لانے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ غیر مسلم پرکھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نہیں ہو سکتی، کیسے آسمان پھٹ گیا جی، کیسے رسول اللہ اوپر گزر گئے جی، کیسے پھر جڑ گیا جی۔ تو انہوں نے اس کے اور معنی کیے، معجزات کے اندر تعویلیں کی۔ میرے استاد تھے، فرمایا کرتے تھے کہ غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی مسخ شدہ تصویر پیش کریں، غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی مسخ شدہ تصویر پیش کریں، اور وہ اس مسخ شدہ اسلام کو قبول کر بھی لیں تو اس کا فائدہ کیا؟ معجزہ ایک مستقل عنوان ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں نہیں، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، باب ہے اسلام کے اندر۔ اور یہ معجزات انبیاء کی صداقت پر دلیل ہوتے ہیں، کسی کی عقل ماننے یا نہ ماننے، معجزے کا تو معنی یہ ہے کہ انسان جس کے کرنے سے عاجز آ جائیں وہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی لوگوں نے اعتراض یہ کیے کہ یہ معجزہ جو ہے نا جی، یہ ہے نا، یہ معراج یہ روحانی معراج ہوا ہے، جسمانی معراج نہیں ہوا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، روحانی معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد دفعہ ہوا ہے۔ روحانی معراج کا مطلب خواب کے اندر یہ چیزیں دکھانا، اور یہ متعدد دفعہ ہوا ہے، لیکن پوری زندگی میں ایک مرتبہ جسمانی معراج ہوا ہے، جس کا تذکرہ کل ہوا ہے کہ اس جسم مقدس کے ساتھ، دنیاوی جسم انصری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفسیس جو ہے نا وہ اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ ایک منٹ کے لیے جواب اس پہ کئی ہیں، تحقیقات کئی ہیں، آپ کے ذہنوں کی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے، اگر یہ خواب کا واقعہ ہے، اگر یہ خواب کا واقعہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو اس وقت جو کفار نے اعتراضات کیے تھے، وہاں قرآن مجید کے الفاظ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا تھا۔ بعض کتب سیر سے ایسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بالکل نو مسلم جو ابھی اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے، یہ واقعہ سن کر وہ بالکل پیچھے ہٹ گئے۔ اب اگر واقعہ خواب کا ہو تو خواب میں تو انکار ہی کسی کا نہیں ہے۔ یہ آزمائش کیسے بنا؟ یہ آزمائش تبھی بنا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جسم مقدس کے ساتھ، اس جسد انصری کے ساتھ اللہ رب العزت نے مجھے یہ ساری سیر کروائی ہے۔ یہ کل والی بات رہ گئی تھی، نبوت کا 12واں سال جی، نبوت کا 12واں سال،
اور اس سال کے اندر، یہ اس کی آواز کم کریں، اس سال کے اندر بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ نہیں بولنا، عین قاف با ہا، بیعت عقبہ اولا۔ کل میں نے بتایا تھا کہ 6 حضرات مدینہ طیبہ سے آئے تھے حج اور عمرے کے لیے، اور یہ مینا کے میدان میں رات گزار رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام پیش کیا۔ یہ لوگ مشرف با اسلام ہو کر واپس چلے گئے۔ اب اگلے سال جس وقت آئے ہیں، ان لوگوں نے جا کر وہاں محنت کی ہے، اور ان کی محنت کے بدلے میں، ان کی محنت کے صلے میں یہ آئے تھے جس وقت تو 5 بندے 6 بندے تھے۔ اب جب دوبارہ اگلے سال آئے ہیں حج کے موسم میں، تو یہ 6 میں سے 1 نہیں آ سکے، 5 وہی بندے تھے اور 7 نئے بندے لے کے آئے۔ پچھلے سال 6، اس سال 12 ہو گئے، اور ان کے اندر نام حضرت معاذ ابن الحارث، حضرت ذکوان، حضرت عبادہ بن صامت مشہور ہیں جن سے بہت ساری حدیث ہیں، یزید ابن ثعلبہ، عباس ابن عبادہ، ابو الہیثم، عویمر عویم ابن ساعدہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان میں ایک شخصیت ہے حضرت معاذ ابن الحارث، یہ وہ مشہور صحابی ہیں جو حضرت معوذ اور حضرت معاذ کے بھائی ہیں۔ اتفاق دیکھیے، ان کا جہاں بھی نام آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، ان کے ساتھ ولدیت والد کی نہیں آتی، ان کے ساتھ جب وہ چلتا ہے نا کنیت، تو وہ والدہ کے ساتھ چلتی۔ ابن افرا کے بیٹے، ان کی والدہ کا نام افرا تھا، اور یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جن کے 7 بیٹے میدان بدر میں رسول اللہ کی معیت میں جہاد کر رہے تھے۔ 7 بیٹے، اندازہ کر لو یار، کیسے انہوں نے رسول اللہ کو مانا اور کیسے انہوں نے اپنی ہر چیز نچھاور کر دی۔ آج ایک پہلو یہ ہے ہمارا کہ بچہ گھر میں داخل ہوئے، اس کے گھٹنوں پر یا شلوار پر کچھ داغ لگے ہوئے ہوں تو والدہ پوچھے کہ یہ داغ کہاں سے لگے؟ امی مسجد میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، تو ماں تھپڑ مارے کہ تو نے اپنے کپڑے کیوں گندے کیے؟ ہاں، اور دوسرا پہلو کہ وہ کرکٹ بچہ کھیل کے آتا ہے، اور کرکٹ کے بعد بچے وہ گیندیں یہاں رگڑ رہے ہوتے ہیں، خود داغ لگا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے، کرکٹ والے جانتے ہوں گے، تو وہ جان بوجھ کے داغ لگا رہے ہوتے ہیں، اور ماں باپ ان سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ تھے؟ اللہ کی قسم، اللہ نے ایسے نہیں انہیں جو ہے نا اتنا بڑا اونچا عہدہ دے دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، ایسے نہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں اللہ نے ان کے دلوں کو ٹٹول کر دیکھا ہے، میں اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ قلوبہم للتقوی، میں اللہ آسمان سے اعلان کر رہا ہوں، ان صحابہ اکرام کے دل جو ہیں یہ تقوی سے معمور اور بھرے ہوئے، تقوی کے علاوہ ان کے دلوں کے اندر کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج میرے اس ماحول اور معاشرے کے اندر صحابہ اکرام کے بارے میں تبرئے ہو رہے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سوائے 5 بندوں کے باقی سارے نعوذ باللہ معاذ اللہ مرتد ہو گئے۔ صحابہ کے ایمان پر بحثیں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 12 بندے آئے جن میں حضرت معوذ اور معاذ کے بھائی یہ بھی تھے، اور جس وقت یہ جانے لگے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں باقی جس وقت آئے تو سب نے اکٹھی پھر بیعت کی، بیعت اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیعت کیا کرتے تھے تو جن شرطوں پر بیعت کیا کرتے تھے، 28واں پارہ سورۃ الممتحنہ اس کی آخری آیات، وہاں یہ ساری شرائط مذکور ہیں۔ اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، بیعت کی سب سے پہلی شرط اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ ہے اور اکیلا ہے، اللہ احد، اللہ اور اکیلا، یہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ کی صفات کیا ہیں؟ اولاد دینے والا اللہ،
کھوٹی قسمت کھری کرنے والا اللہ، ہر چیز کو جاننے والا اللہ، ڈوبتی کشتیوں کو پار لگانے والا اللہ، قید کی کوٹڑیوں سے نجات دینے والا اللہ، زندگی اور موت کا مالک اللہ، یہ ساری اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ کی ان صفات کے اندر نہ کوئی اللہ کا پیغمبر شریک ہے اور نہ کوئی اللہ کا ولی اس کی صفات کے اندر شریک ہے۔ اگر اللہ کی کسی صفت کے اندر اللہ کے کسی نبی کو شریک کر لیا تو تب بھی وہ بندہ مشرک ہوگا اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہو جائے۔ وحدہ لا شریک کا مطلب یہی ہے کہ اس کی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط بیعت کی یہی ہوتی تھی، لا یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ دوسری شرط لا یسرقن، آج کے بعد چوری نہیں کرنی، ولا یزنین، آج کے بعد زنا نہیں کرنا، ولا یقتلن اولادہن، آج کے بعد اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، ولا یأتین ببہتان، اور آج کے بعد کسی بندے کے اوپر بہتان نہیں لگانا، جھوٹا الزام نہیں لگانا، تہمت نہیں لگانی، ولا یعصینک فی معروف، جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دوں آج کے بعد میرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرنا۔ یہ شرائط ہوا کرتی تھی بیعت کی۔ بھائیو، آج مجھے اپنے آپ کو ان شرائط پر پرکھنا ہوگا کہ کوئی ایسی شرط تو نہیں ہے کہ جو مجھ سے رہ نہ گئی ہو۔ فرمایا، اے میرے محبوب، جو بندہ آپ کے پاس آ کر ان شرائط کا وعدہ کرے، ان پر پورا اترے، فبایعہن، آپ اس بندے کو بیعت کریں، واستغفر لہن اللہ، اور اللہ سے اس بندے کے لیے بخشش طلب کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ خاص کر کے جو آخری شرط ہے نا، کیا الفاظ ہیں؟ یعصینک فی معروف۔ یہ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ کیا کوئی کام ایسا تو نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے نبی کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا۔ میری شادی کے ماحول میں، خوشی کے ماحول میں، میرے غمی کے ماحول میں، میری انفرادی زندگی میں، میری اجتماعی زندگی میں، میری تجارت والی زندگی میں، میری عبادات میں، میرے معاملات میں، کسی جگہ پر میں اللہ کے نبی کی مخالفت تو نہیں کر رہا۔ یہ ہمیں سوچنا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع بنائے دے۔ اب جس وقت یہ لوگ حج کر کے واپس جانے لگے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ایسا کریں، کوئی ایک بہترین بندہ ہمیں معلم دے دیں جو ادھر جا کر ہمیں اسلام کی تعلیم دے، قرآن مجید سکھائے، ہمیں اسلام کی باتوں سے روشناس کروائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کا انتخاب کیا، ان کا نام ہے سیدنا مصعب ابن عمیر۔ مصعب، میم صاد عین با، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام سے پہلے والی زندگی بڑی ٹھاٹھ باٹھ کی ان کی زندگی تھی، شہزادوں والی زندگی۔ والدین نے اتنے ناز و نخرے میں ان کی تربیت کی کہ سب سے قیمتی لباس ان کا زیب تن ہوتا، سب سے اچھا جوتا ان کے پاؤں میں ہوتا، سب سے بہترین خوراک ان کی ہوتی۔ اور سیرت والے لکھتے ہیں کہ مصعب ابن عمیر کا فیشن دیکھ کر لوگ نقل کیا کرتے تھے۔ ہر فیشن کے بانی اور موجد یہ تھے۔ اسلام سے پہلے ان کی حالت یہ تھی۔ اللہ اکبر۔ اسلام لانے کے بعد، اللہ اکبر، میں آج پڑھ رہا تھا کہ مدینہ طیبہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، جوتا ان کا پھٹا ہوا ہے اور ان کے تہبند وہ چھوٹا سا باندھا ہوا ہے، اور ان کے تن پر بھی کوئی خاص ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، اور خشک روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے۔ فرمایا، اس مصعب کی پہلی حالت میں نے دیکھی ہوئی ہے، شہزادوں والی زندگی بسر کرتا تھا، آج اس بندے نے اسلام کے اوپر اپنی ہر چیز جو ہے وہ قربان کر دی۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اپنا سفیر بنایا تھا، اور یہ گئے ہیں جی ان کے ساتھ، یہ جو بیعت عقبہ اولا پر یہ جو 12 افراد مسلمان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر کے گئے ہیں، ان کے ساتھ یہ گئے ہیں، اور یہ مہمان بنے ہیں وہاں جا کر حضرت اسعد ابن زرارہ کے۔ یہ وہ بندے ہیں جو ان 6 نفوس قدسیہ میں
یہ 12واں سال ہے نا، 11ویں سال کے اندر جو بندے مسلمان ہوئے تھے ان میں حضرت اسد بن زرارہ جو ہے ان کا نام ہے، تو وہ میزبان بنے اور حضرت مصعب بن عمیر یہ ان کے مہمان بنے۔ پھر انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، ان کی تبلیغ سے لوگ جو ہے متاثر ہونا شروع ہو گئے، کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے حضرت اسد بن زرارہ کہنے لگے کہ ایسا کرو کہ بنی عبد الاشل کے 2 سردار جو ہیں نا، بنی عبد الاشل ایک مشہور قبیلہ ہے، ایسا کرو ان کی طرف چلیں اور ان کو جا کے سمجھائیں، وہ قبیلہ یہاں اثر رسوخ رکھتا ہے اور وہ لوگ جو ہیں اگر مان گئے تو باقی لوگوں کو آسان ہو جائے گا کام، ٹھیک ہے۔ اب جس وقت یہ ادھر گئے تو وہاں 2 دوست بھی لکھا ہوا ہے اور چچا زاد بھائی بھی لکھا ہوا ہے، وہاں وہ دونوں جو تھے نا وہاں کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حزیر، سعد بن معاذ اور حضرت اسد بن حزیر، حزیر زواد کے ساتھ ہے، زواد کے ساتھ، سواد کی بہن۔ اچھا، تو یہ دونوں اس قبیلے کے سردار تھے۔ اب ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ جو ایک نیا بندہ آیا ہوا ہے مدینے میں، یہ آ کر بچوں کو گمراہ کرتا ہے، بچوں کو ورگلاتا ہے، پرانے دین سے ہمارے بچوں کو دور کر رہا ہے، اس کو نہ سمجھایا جائے۔ ہاں جی سمجھایا جائے، ایسے نہیں سمجھانا، دھمکی لگانی ہے، خبردار آئندہ نہ آئے، ٹھیک ہے۔ حضرت سعد جو ہے نا وہ کہنے لگے حضرت اسید سے کہ اسید، اس کا جو میزبان اسد بن زرارہ ہے نا وہ میرا خالہ زاد ہے، تو میں تھوڑی سی نا ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہوں، ایسا کرو آپ جاؤ اور اس مصعب بن عمیر کو خوب ڈانٹ کے آؤ اور اس کو دھمکی دو کہ خبردار آئندہ ہمارے محلے میں نہیں آنا۔ اب وہ رک گئے گھر میں، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حزیر جو ہے یہ آئے۔ اب یہ آ رہے ہیں اور حضرت اسد بن زرارہ کہتے ہیں مصعب 2 بڑے سرداروں میں سے ایک بندہ آپ کی طرف آ رہا ہے، اب یہ بندہ اگر ٹھیک ہو گیا اور اس کا دوسرا ساتھی، تو سمجھنا کہ ہمارے لیے بڑے ہی کام آسان ہو جائے۔ انہوں نے آ کر خوب سنائی انہیں، حضرت مصعب بن عمیر سنتے رہے۔ جس وقت خاموش ہوئے تو حضرت مصعب فرمانے لگے بھائی بات سنو، ہم کسی کو مار تو نہیں رہے، کچھ نہیں کہہ رہے، آپ ایسا کرو چند منٹ میرے پاس بیٹھو، میری باتیں تو سنو، اگر میری بات آپ کو اچھی لگے قبول کر لینا، اگر اچھی نہ لگے تو چھوڑ دینا، آپ جیسے کہو گے ہم ایسے ہی کر لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بات سننے میں تو کوئی حرج نہیں۔ وہ بیٹھ گئے اور اوپر سے اللہ رب العزت جو ہے وہ تقدیریں بدلنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر مبلغ اسلام، انہوں نے دعوت توحید دی، اسلام کی ساری چیزیں بتائیں۔ وہ کہنے لگے اچھا یہ اسلام قبول کرنے کے لیے کیا کرتے ہو؟ فرمایا غسل کرو، نئے کپڑے پہنو، کلمہ اسلام پڑھ لو، بات اتنا ہی ہے۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے۔ اسی وقت انہوں نے کلمہ اسلام پڑھا اور کہنے لگے سنو، وہ جو میرا دوسرا دوست ہے نا سعد بن معاذ، اگر اس کو بھی تم قائل کر لو نا تو پھر اگلے راہ بڑے ہی آسان ہو جائیں۔ کہا چلو ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے، اللہ سے دعا بھی کریں گے۔ اب یہ حضرت اسید بن حزیر واپس جا رہے ہیں، جس وقت حضرت سعد بن معاذ کے سامنے پہنچے نا تو وہ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اسید جس چہرے کے ساتھ گیا تھا نا اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا، معاملہ کو گڑبڑ ہو گیا ہے۔ اچھا خیر، حضرت اسید آئے، ہاں بھائی اسید کیا خبر لائے ہو؟ کہا میں نے بات کی ہے مصعب سے بھی، اسد بن زرارہ سے بھی، تو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی کریں گے، ہم آپ سے بڑھ نہیں سکتے۔ میری بات انہوں نے بڑی سنی ہے، دھمکی دینے کی ضرورت ہی نہیں پیش ہے۔ اور ہاں مجھے پتہ چلا وہ ایک قبیلے والے جو ہیں نا وہ آپ کے خالہ زاد پر حملہ کرنے کے ارادے سے آ چکے ہیں اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دین کا اختلاف تو تھا لیکن رشتوں پر مر مٹنے والے تھے۔ اب یہ انہوں نے چال چلی کہ کسی طریقے سے سعد بن معاذ جو ہیں یہ بھی ان کے پاس جائیں۔ اب حضرت سعد بن معاذ جلدی کہ میرے خالہ زاد بھائی کو قتل کرنے کے لیے آئے۔ جب وہاں پہنچے تو ادھر تو کوئی بندہ نہیں تھا،
اسی وقت سمجھ گئے کہ یہ چال اس نے چلی۔ خیر انہوں نے بھی سنائی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے چند منٹ بیٹھ جاؤ، بات سنو، پسند آ جائے قبول کر لینا، نہ پسند آ جائے آپ کی وہ راہ ہماری وہ راہ۔ کہنے لگے اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ وہ بیٹھے، اللہ نے ان کے بھی فیصلے بدل دیے، وہ بھی مشرف با اسلام ہو۔ اب جس وقت حضرت سعد بن معاذ مشرف با اسلام ہوئے ہیں، اب یہ واپس جا رہے ہیں تو ان کے قبیلے والے بھی دیکھ کر کہہ رہے ہیں جس چہرے سے گیا تھا وہ چہرہ واپس نہیں آ رہا۔ واپس آ کر کیا کرتے ہیں قبیلے والوں سے، سارے قبیلے کو اکٹھا کر لیا۔ کہنے لگے یار بات سنو، میرے بارے میں تمہارا کیا تاثر ہے، کیسا سمجھتے ہو مجھے جو سردار بنایا ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ ہر لحاظ سے 100% آپ اس عہدے کے لیے بہترین۔ کہا تمہارے بارے میں؟ کہنے لگے جی ہمارے بارے میں تو آپ انتہائی خیر خواہ ہیں، آپ اپنا نقصان کر لیتے ہیں، ہمارا نقصان نہیں کرتے۔ کہنے لگے اچھا سنو، اگر یہی جذبات ہے نا تمہارے میرے متعلق، سنو میں اسلام قبول کر چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور آج کے بعد میرا آپ سب سے قطع تعلقی ہے، بول چال بند ہے۔ اس بندے کے ساتھ صرف بول چال رکھوں گا جو بندہ اسلام قبول کرے گا، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ جس طرح میں اپنے حق میں بہتر فیصلہ کیا اس طرح تمہارے حق میں بھی یہ بہتر فیصلہ۔ ایسا ان کا برتاؤ تھا، ایسا ان کا اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ تھا کہ شام تک سارے کے سارے بندے مسلمان ہو، پورا قبیلہ مسلمان، سوائے ایک بندے کے، اسیرم اس بندے کا نام تھا، وہ مسلمان نہیں ہوا۔ اور وہ مسلمان کس دن ہوا؟ جس دن جنگ احد لگی ہوئی ہے۔ یہ بندہ کہیں گیا ہوا تھا سفر پہ، واپس آیا تو سارا محلہ خالی۔ لوگوں سے پوچھا کہ وہ لوگ کدھر گئے ہیں سارے؟ کہا وہ سارے احد کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گئے۔ شرمندہ ہوا، دوڑتا ہوا احد میں پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ کہا جی اب چیزیں دو ہیں سامنے، ایک یہ ہے کہ میں اسلام قبول کروں، اور دوسرا ہے کہ پہلے میں جا کر کافروں کے ساتھ، ان دوسرے لوگ جو آپ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ لڑوں اور جہاد کروں۔ ان دونوں میں سے پہلے کون سا کام کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کام کرو، پہلے اسلام قبول کر لو، اس کے بعد جو ہے جا کر جہاد بھی کرو۔ کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اور جا کر صفوں میں گھس گئے، اور ایسے جور دکھائے کہ بہت سارے کفار کو زخمی کیا اور کئی ایک کو مارا۔ لوگ پریشان ہیں، صحابہ اکرام پریشان ہیں۔ بعض نے جرت کر کے آگے پوچھ لیا، او یار تو کس لیے قومی حمیت سے لڑ رہے ہو؟ اسلام وہ شجر ہے، وہ درخت ہے، اب اس کو کسی غیر مسلم کی محنت کی ضرورت نہیں ہے، قومی حمیت سے لڑ رہے ہو، جاؤ ہمیں تمہاری مدد کی نہیں ہے ضرورت۔ حضرت اسیرم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمانے لگے نہیں بھائی میں ابھی ابھی مسلمان ہو چکا ہوں۔ قابو میں نہیں آ رہے تھے، کفار نے بڑی مشکل کے ساتھ ان کو نرغے میں کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیلا کثیرن امیلا قلیلا و اجر کثیرا، فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس کی طرف سے عمل تھوڑا کیا گیا ہے اور اس کو اجر جو ہے وہ زیادہ دیا گیا۔ اور صحابہ اکرام بعد میں نا پہلیاں جب ایک دوسرے سے پوچھتے، اچھا وہ بندہ بتاؤ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی ایک نہیں رکھا، حج بھی نہیں کی، زکوٰۃ بھی نہیں دی، کوئی عمل اس نے نہیں کیا اور وہ سیدھا جنتی ہے۔ اب نو مسلم جو ہے ان کو نہیں پتا، پھر وہ بتاتے تھے کہ وہ اسیرم تھا بنو عبد الاشہل کے قبیلے کا۔ تو یہ ایک بندہ مسلمان اس وقت نہیں ہوا تھا، بعد میں بھی یہ بھی مسلمان ہو۔ تو یہ جس وقت اگلا سال آیا نبوت کا 13واں سال، اب یہ نبوی زندگی کا 13واں سال ہے، جو نبوت کے بعد والی زندگی مکے میں گزری نا، تو نبوت سے بعد والی مکی زندگی کتنی ہے؟ 13 سال، اور یوں سمجھ لو کہ یہ اب آخری سال ہے مکی زندگی کا۔ اس کے اندر اب حضرت مصعب بن عمیر نے، حضرت اسد بن زرارہ نے، حضرت سعد بن معاذ نے مل کر اتنی محنت کی، اگلا سال جب حج کے لیے آئے نا تو وہاں کے لوگوں کا، دوسرے جو لوگ تھے مسلمانوں کے علاوہ بھی 400 سے زیادہ قافلہ تھا ان کا،
میں نے پہلے یہ تقریباً روزانہ بات ہو رہی ہے کہ مشرکین مکہ بھی بیت اللہ کا حج اور طواف کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اب 400 سے زائد افراد تھے اور ان کے اندر 75 بندے جو ہیں، 73 مرد اور 2 عورتیں، یہ مسلمان تھے۔ پہلے سال کتنے؟ 6۔ پہلے سال کتنے؟ 11ویں سال۔ تو 12ویں سال کتنے؟ 12۔ تو اب تیسرا سال ان کا اور نبوت کا 13واں سال، تو اس وقت یہ کتنے؟ 75 بندے۔ امید ہے، لازمی بات ہے، سارے نہیں حج کو آ سکے ہوں گے، بہت سارے مسلمان ادھر بھی رہ گئے ہوں گے، لیکن یہ 75 بندے۔ اب جس وقت یہ 12ویں اور 13ویں سال کے درمیان، تعلق تو ان کا بن گیا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اب یہ خبریں ملتی رہتی تھیں کہ کفار آئے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، یہ ساری خبریں مل رہی ہیں۔ اب جس وقت یہ نبوت کے 13ویں سال ادھر سے چلے نا، اب انہوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا کہ یار ایک طرف ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، اور دوسری طرف ہم انہیں سختیوں میں چھوڑ دیں، اب یہ ہم سے گوارا نہیں ہوتا کہ وہ کفار کے نرغے میں رہیں، کفار آئے روز ان پر سب و شتم کرتے رہیں اور وہ انہیں مارتے رہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ کیا ایسا نہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں کہ ہمارے پاس مدینہ طیبہ تشریف لے آئیں؟ اصل تو یہ فیصلہ اللہ کا تھا نا، اللہ کی طرف سے یہ فیصلے طے شدہ تھے، لیکن یہ اسباب بن رہے ہیں، اسباب پیدا ہو رہے ہیں اس کے لیے۔ تو اب انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کر لیا، اور جس وقت یہاں پہنچے مینا میں، تو انہوں نے کسی ذریعے سے پیغام بھیج دیا کہ ہم آ گئے ہیں اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں، قریش کے پاس نہ چھوڑیں، یہ روزانہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کی خبریں سن کر یثرب میں ہمیں تکلیف اور دکھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا رات کے پار کسی پیر میں آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنے چچا جان عباس کو لے لیا۔ اس وقت حضرت عباس جو ہے حضرت بھی نہیں بنے تھے اور صحابی بھی نہیں بنے تھے، ان کو ساتھ لے لیا جی، ان کو ساتھ ملا لیا، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ خیر خواہ بھی تھے۔ اب رات کا ایک حصہ بیت چکا ہے، کچھ لوگ اپنے اپنے طریقوں کے مطابق عبادات میں مصروف ہیں۔ اب جتنے بھی یہ یثرب سے بندے آئے ہیں 400 سے زائد، سب کو اس کی پتہ نہیں ہے، صرف وہ لوگ جو 75 افراد آئے تھے نا مسلمان ہو کر، صرف ان کو اس بات کا پتہ ہے۔ اب انہوں نے یہ ساری باتیں کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ نیت ہے اور ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے چچا جان عباس اٹھے، کہنے لگے ہوئے اوس اور خزرج کے لوگوں، یہ اوس اور خزرج یہ مدینے کے 2 بڑے قبیلے تھے، اور یہ اصل قبیلے تھے مدینے کے مقامی لوگوں کے، اور یہ 2 بھائیوں کی اولاد تھے، بڑے شیر و شکر ہو کے رہ رہے تھے۔ جس وقت مدینے میں یہود کا بسیرا ہوا نا، تو یہود کے بسیرے کے بعد اب انہوں نے یہودیوں نے چال چلی، وہی جو آج بھی چالیں یہودیوں کی چل رہی ہیں، تقسیم کرو، لڑاؤ اور حکومت کرتے رہو۔ اب انہوں نے ان کو آپس میں لڑا دیا، اور لڑانے کے بعد اگلا کام انہوں نے یہ کیا کہ ان کو چوسنا شروع کر دیا۔ اور آج بھی دنیا کے نقشے پر دیکھ لیں، یہ جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، جتنی بھی، ان ساریوں کے مالک جو ہیں وہ یہودی ہیں، اور ہمارا پیسہ یہودیوں کی جیبوں میں جا رہا ہے۔ ایک بات ضرور کہوں گا یہاں پر، مارکیٹ کے اندر ساری تو نہیں چلو کہہ سکتا، بہت ساری ایسی چیزیں مل جائیں گی جو گزارا کرتی ہیں گھریلو استعمال کی، جو یہودیوں کے علاوہ ہیں اور وہ گزارا کرتی ہیں۔ خدا را ان چیزوں کو خریدیے، اور یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کا بائیکاٹ کیجیے۔ اب یہ دیکھ لیں، چھوٹا سا ایک مہمان آ گیا، سادہ سا اس کے لیے بسکٹ کا لے کے آؤ، اب بسکٹ جو ہیں وہ 8-10 قسم کے سارے بسکٹ یہودیوں کے، لیکن تلاش کریں آپ کو مل جائیں گے۔ الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پر، وڈیائی تو نہیں ہے، نہ ہی اللہ کو یہ پسند ہے، تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، میں نے اپنے گھر کے اندر یہ کام کیا۔ ایک صرف شیمپو ابھی تک مجھے نہیں مل رہا
کہ جس کے اندر کوئی بہتری ہو، تو باقی ساری چیزیں صابن بسکٹ کوشش کی جاتی ہے کہ ساری کی ساری وہ چیزیں، وہ چھوٹا بچہ جو عداس ہے وہ اس کو کسی نے تصویر دکھائی ہوئی ہے، وہ جو جس نے باجا سا پکڑا ہوتا ہے، تو جو ہی وہ پیکٹ دیکھتا ہے کہتا ہے یہ یہودیوں والا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہمارے بچوں کے اندر ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ یہودی اور عیسائی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ہمارے پیسے لے کر، ہم سے نفع کما کر یہ بے ایمان ہمارے ہی مسلمانوں پر اس وقت مظالم ڈھا رہے ہیں۔ جہاں تک بچ سکتے ہیں یار وہاں تک تو بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ یہودیوں کے آنے کے بعد اوس اور خزرج ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے، خون کے پیاسے بنے، بڑی لڑائیاں ہوئیں۔ پھر جب یہ لوگ مشرف با اسلام ہوئے تو یہ لوگ پھر اسی طرح بھائیوں کے ساتھ رہنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اب جس وقت حضرت عباس کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا خزرج کے لوگوں، یہ کیا تم کہہ رہے ہو؟ سوچ سمجھ کر کہو، اپنے الفاظ پہ غور کرو، اپنے مشورے پر نظر ثانی کرو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں جو تم کہہ رہے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس چلے جائیں۔ اللہ کے نبی کو دعوت دینا یوں سمجھ لو عرب کے ساتھ نہیں، عجم کے ساتھ بھی ٹکر ہے تمہاری۔ عرب و عجم تمہارے خلاف ہو جائے گا، لوگ تمہارے خلاف متحد ہو جائیں گے۔ سوچ سمجھ لو، جو باتیں کر رہے ہو کہاں تک ان پر پورا اترو گے۔ آج اگر تم اس موقف سے منحرف ہو جاؤ، یہ سمجھو کہ یہ ہمارے بس میں نہیں، ابھی ہم تھوڑے ہیں، کمزور ہیں، یہ بات قدرے بہتر ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جانا، کل کو جس وقت عجم اور عرب تمہارے خلاف اٹھے، پھر کل کو تم یہ کہو گے یا رسول اللہ کام بڑھ گیا ہے، ہم تو اتنے ہمت والے نہیں ہیں، کمزور ہیں۔ کل کو اگر یہ کرو گے دنیا میں بھی ذلیل ہوو گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہو۔ پھر سوچ لو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-3 دفعہ، پھر وہ جو حضرت اسد بن زرارہ تھے وہ بھی اٹھے، کہنے لگے حضرت عباس ٹھیک کہہ رہے ہیں، عباس ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سوچ لو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوت دینا ہے، یوں سمجھ لو تمہارے قبیلوں کے شرفاء اور اونچے درجے کے لوگ قتل کیے جائیں گے، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، بڑے حالات خراب ہو جائیں گے۔ سوچ سمجھ لو، پکا کر رہے ہیں کہ کل کو مشکل حالات میں نبی کا ساتھ چھوڑنا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، پہلے بھی ہم فیصلہ کر کے آئے ہیں، سوچ سمجھ کے آئے ہیں، ہمیں ان ساری باتوں کا پتہ ہے، اور ہم نے اب بھی سوچ لیا ہے، یہ ساری باتیں ہمارے ذہن کے اندر ہیں۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں یا رسول اللہ بچوں کی طرح نہیں، اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ اگر حملہ ہوا ہماری جانیں پہلے جائیں گی، جب ہم میں سے کوئی بندہ زندہ نہیں رہے گا تب کوئی کافر آپ کے پاس آئے گا، ہمارے زندہ ہوتے ہوئے ایک بندہ بھی آپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ وہ ابھی بات کر رہے ہیں، کتابوں سیرت کی کتابوں میں ابو الہیثم نام کے ایک صحابی ہیں، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے ان کی بات کاٹی اور بات کاٹ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جو اتنی شرطیں لگا رہے ہیں تو پھر ہماری بھی ایک شرط ہے۔ آپ جو اتنی شرطیں لگا رہے ہیں نا کہ جان بھی قربان کرنی ہے، مال بھی قربان کرنا ہے، سارا کچھ، کل کو مشکل حالات کے اندر پیچھے بھی نہیں ہٹنا، یا رسول اللہ پھر ایک شرط ہماری بھی ہے۔ جی بولو یا رسول اللہ، ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم جانیں بھی نچھاور کریں، مال بھی قربان کریں، ہر چیز آپ پر نچھاور بھی کر دیں، کل کلاں کو مکہ فتح ہو جائے تو پھر آپ کہیں میں وطن میں واپس جانا چاہتا ہوں؟ یا رسول اللہ ان جیسا کو نہیں کرنے دیں گے، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے سنو، میری جان تمہاری جان کے ساتھ ہوگی، میرا خون تمہارے خون کے ساتھ ہوگا، جو تمہارا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا، اور جو تمہارا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا۔ یار ان لوگوں کو اپنے موقف پر کتنا ان کو یقین ہے، استقامت کے پہاڑ ہیں کہ ایک طرف عرب و عجم کے دشمن ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں،
اور دوسرا اپنے مشن کے اندر ان لوگوں کو اتنی صداقت نظر آ رہی ہے کہ ابھی تو چھپ کے نکل رہے ہیں، ابھی تو جو رسول اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے یہ چھپ کے ہو رہی ہے، اور مشن کے اندر صداقت کتنی کہ کل کو مکہ فتح ہو جائے تو ہم نے واپس نہیں آنے دی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ جو ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہیں، مال دینا ہے، جان دینا ہے، سارے، یا رسول اللہ اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ ہمیں بدلے میں ملے گا، ہمیں کیا ملے گا؟ آپ تو یہ ساری چیزیں لے لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بدلے کے اندر تمہیں جنت ملے گی۔ اللہ کو یہ گفتگو اتنی پسند آئی، اللہ نے یہ آیات نازل فرما دیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ان کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے، ان کے بچوں کو بھی خرید لیا ہے۔ اللہ جب کوئی بندہ جا کر خریدتا ہے دکاندار سے چیز تو بدلے میں روپے دیتا ہے، ڈالر دیتا ہے، یا اللہ تو بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، میں نے جنت کے بدلے میں تمہاری یہ چیزیں خرید لی۔ یا اللہ یہ چیزیں کہاں دینی ہے تجھے؟ سپرد کدھر کرنی ہے؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ جان مجھے کہاں دینی ہے؟ یہ میدان جہاد میں آ کر دینی ہے۔ اور وہاں کیسے دینی ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ یقتلون ویقتلون، کفار کو قتل کرنا ہے، اللہ کے دشمنوں مشرکوں کو ختم کرنا ہے، اور ان سے لڑتے لڑتے اگر مارے جاؤ گے تب بھی کامیاب، اگر بچ جاؤ گے تب بھی کامیاب۔ اب ان 75 بندوں میں سے کئی بندے جو ہیں وہ شہید ہوئے، اور کئی بندے جو ہیں وہ شہید نہیں ہوئے، لیکن اللہ نے اپنا یہ وعدہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی رکھا ہے، کیونکہ ان کی نیتیں تھیں، اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جس وقت یہ ساری باتیں ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، مناسب وقت پر اللہ کا جب حکم ہوگا میں آ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں 12 منیٹر، 12 نقیب جو ہے بنا دیے کہ یہ 12 بندے جو ہیں مختلف محلوں کے اندر یہ تمہاری رہنمائی کریں گے، اور جو کام بھی کرنا ہو وہاں کا وہ ان کے مشورے کے ساتھ کرنا ہے۔ اب جس وقت یہ محفل ختم ہوئی، رات کا نصف سے زیادہ گزر چکی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، شیطان نے پہاڑی کے اوپر چڑھ کر آواز لگا دی، اوے قریش کے لوگوں، تمہارے قتل کے فیصلے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور مشورے ہو رہے ہیں۔ شیطان نے آواز لگائی، قریش نے، بعض بندوں نے سن لی، اب انہوں نے ٹٹولنا شروع کر دیا، کس بندے نے کیا ہے جی؟ سمجھ تو گئے۔ اب جس وقت صبح ہوئی تو وہ سارے کے سارے یثرب کے لوگوں کے پاس قریش کا وفد آ گیا، رات تمہارا کیا مشورہ ہوا ہے؟ بتاؤ محمد کے ساتھ کیا باتیں ہوئی ہیں تمہاری؟ باوثوق ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے۔ اب وہ جو 75 افراد تھے وہ خاموش، اور باقی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کوئی مشورہ نہیں ہوا، نہ ہمارے پاس محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہماری کوئی ان کے ساتھ باتیں ہوئی ہیں، وہ جن سے مشورہ ہوا وہ خاموش ہیں، اور دوسرے بیچارے جن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ صفائیاں دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ مایوس ہو کر چلے گئے، لیکن دل کے اندر کھٹکا ان کے آ گیا کہ کوئی بات ہوئی ضرور ہے۔ اب انہوں نے واپس آ کر مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر صحابہ اکرام کو اجازت دے دی کہ اب جو بندہ ہجرت کرنا چاہتا ہے وہ یثرب کی طرف ہجرت کر جائے۔ سب سے پہلا بندہ جس نے ہجرت کرنا چاہی، ہجرت کی، حضرت ابو سلمہ اور ان کی بیوی ام سلمہ اور چھوٹا سا ان کا ننھا سا بچہ سلمہ، یہ 3 افراد ہیں، ماں، باپ اور ان کا بیٹا۔ اب جس وقت یہ چلے ہیں ہجرت کرنے کے لیے، قریش کو پتہ چل گیا، قریش نے آ کر گھیر لیا، اور قریش کے 2 قبیلے، ایک ان کے ام سلمہ کے میکے والے وہ آ گئے، پہلے تو وہ آئے، انہوں نے کہا ابو سلمہ تو نے جانا ہے تو جا، تیرا راہ نہیں ہم روکتے، لیکن ہماری بیٹی یہ ہم گوارہ نہیں کرتے کہ تو اس کو در بدر پھراتا رہے اور اس کو بستی بستی پھراتا رہے، تو نے جانا ہے تو چلا جا، اس کو نہیں جانے دیں۔
حضرت ابو سلمہ ابھی بات کر رہے ہیں، اتنے میں ابو سلمہ کے جو باقی رشتہ دار ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ وہ حضرت ام سلمہ کے میکے والوں نے اپنی بیٹی کو پکڑ لیا، اور حضرت ابو سلمہ کے جو میکے والے تھے انہوں نے کہا تم نے بیٹی کو لے جانا ہے تو لے جاؤ، یہ بچہ جو ہے یہ تو ہماری نسل کا ہے، یہ ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ انہوں نے بچہ ادھر کھینچا، انہوں نے بچہ ادھر کھینچا، اس بچے کا بیچارے کا بازو جو ہے وہ بھی ٹوٹ گیا، چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینہ چلے گئے، ان کی بیوی جو ہے وہ اپنے قبیلے میں، اور بچہ جو ہے وہ ان کا اپنے قبیلے میں، ماں الگ گئے، باپ الگ گئے، بیٹا الگ گئے، سارے تینوں کے تینوں ہی الگ گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا کیا کام تھا کہ میں صبح جس وقت ہوتی نا، اسی بتا کے اس مقام پر جہاں سے میری خامد سے جدائی ہوئی تھی، میں صبح آ کر ادھر بیٹھ جاتی، سارا دن روتی رہتی، اور شام جس وقت ہوتی تو میں پھر واپس چلی جاتی۔ اور یہ وہی مائیں جانتی ہیں جن کے بچے ان سے جدا ہوں۔ یہ بہت ساری بچیاں بیچاری آج کل ان کے مسائل عجیب و غریب ہوتے ہیں، تو وہ یہی کہتی ہیں کہ ہر چیز برداشت کر لیں گی، بچہ جو ہے وہ ہم نہیں دیں گی۔ تو بہرحال حضرت ام سلمہ ہفتہ 2 ہفتے نہیں، مہینہ 2 مہینے نہیں، اماں جی فرماتی ہیں کہ پورا 1 سال تک میرا یہ عمل رہا، اور ان کی محبت ان کے خامد کے ساتھ مثالی محبت تھی، لوگ ان کی محبت کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ 1 سال کے بعد میرے قبیلے کے کسی بندے کو دل میں رحم آیا، اس نے اپنے دوسرے لوگوں کو ملامت کی اور کہا کہ یار خدا کا خوف کرو، بچہ کہیں بلک رہا ہے، ماں یہاں رو رہی ہے، باپ وہاں پہ ہے، خدا کا خوف کرو۔ انہوں نے مجھے اجازت لے کر دی، میں اس قبیلے میں گئی، میں نے بچہ لیا اور میں اکیلی چل پڑی۔ فرماتی ہیں کہ میں ایک مقام پر پہنچی تو حضرت عثمان بن ابو طلحہ جو کعبے کے کنجی بردار تھے، جن کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوا کرتی تھی، مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے مجھے پوچھا کدھر کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا یثرب جا رہی ہوں۔ اماں کی تیرے ساتھ کون ہے؟ میں نے کہا میں اکیلی ہوں۔ کہنے لگے نہیں ایسے تو نہیں جانے دوں گا، تو شریف باپ کی بیٹی ہے۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنا اونٹ جو ہے وہ بٹھایا، آپ پیدل چل پڑے، نکیل تھام لی اور چلتے گئے، رستے میں جہاں بھی قیام کرنا ہوتا اونٹ کو بٹھا کر آپ دور چلے جاتے۔ خواتین کے مسائل ہوتے ہیں، بیٹھنا، اٹھنا، اترنا، اس میں بے پردگی بھی ہو جاتی ہے، تو فرماتی ہیں کہ جس وقت بھی میں نے اترنا ہوتا اونٹ کو بٹھا کے دور چلے جاتے۔ فرماتی ہیں عثمان بن ابو طلحہ سے بڑھ کر میں نے کوئی شریف بندہ نہیں ہے۔ قباء کے مقام پر جب پہنچے نا تو فرماتی ہیں کہ وہاں جا کر مجھے کہتے ہیں اس محلے کے اندر، اس بستی کے اندر آپ کے خامد ہیں، اب تو خامد کے پاس جا، اور میں واپس جاتا۔ ان کو وہاں چھوڑ کے آ گئے۔ بعد میں یہی خاتون ہماری اماں جان بھی بنی، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بھی واقعہ بڑا، فرماتی ہیں کہ جس وقت ابو سلمہ فوت ہو گئے نا تو میری تو دنیا ہی اجڑ گئی، بس پھر کیا تھا، کوئی چیز نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش۔ ہماری محبت تو مثالی تھی، تو خامد کی جدائی کے اندر میں تو بالکل جو ہے نا دنیا سے کٹ گئی۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر تعزیت کی اور فرمایا ام سلمہ یہ دعا پڑھا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھا کرو۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر میں یہ دعا تو پڑھتی تھی، انا للہ، ہم سارے اللہ کے لیے ہیں، انا الیہ راجعون، ہم نے ادھر لوٹ کے جانا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت کے اندر میرا تو سہارا بن جا، واخلف لی خیرا منہا، اللہ جو تو نے نعمت مجھ سے لی ہے نا، اللہ اس سے بہتر چیز مجھے عطا کر دے۔ اماں جی فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر یہ الفاظ جب میں پڑھتی نا، زبان سے یہ الفاظ پڑھتی، میرا دل گواہی دیتا تھا کہ ام سلمہ تو کہہ رہی ہے کہ ابو سلمہ سے بہتر کوئی بندہ مل جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا، ابو سلمہ بیوی سے اتنی محبت کرنے والا، اس سے بہتر کون ملے گا؟
فرماتی ہیں اس دعا کے اثرات میرے سامنے اس دن آئے جب میرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سب سے پہلے مہاجر تھے۔ حضرت صہیب، ویسے تو ان کا علاقہ عراق تھا، لیکن بکتے بکاتے غلام نہیں تھے، روم چلے گئے، وہاں سے پھر ادھر آئے۔ مکے میں رہ کرنا تو یہاں پر انہوں نے تجارت شروع کی، مسلمان بھی ہوگا اور ابتدائی مسلمانوں میں دار ارقم میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اسلام قبول کر لیا اور تجارت اپنی چل رہی ہے، اور اتنی نفع بخش تجارت کے ڈھیر سارا مال انہوں نے بنا لیا۔ اب جس وقت ہجرت کی اجازت ملی ہے نا، بیٹھے ہیں سواری پہ، مال سارا ساتھ ہے، قریش کو پتہ چل گیا، آ گئے، پکڑ لیا کرتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، انہوں نے گھیر لیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اوہ مکے کے لوگوں، تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تیر انداز ہوں اور میرا کوئی نشانہ بھی خالی نہیں جاتا۔ یہ میری ترکش میں تیر دیکھ رہے ہو، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، میرے پاس نیزہ بھی ہے، جب تک میری ترکش میں آخری تیر ہے تب تک تم میرے پاس نہیں آ سکتے، اور میرے تیر ختم ہو گئے تو تلوار کے ساتھ تمہارے ساتھ لڑوں گا۔ چلو میرے ساتھ تو جو بننا ہے، لیکن تمہارے کتنے بندے جائیں گے یہ تم خود سوچ لو۔ انہوں نے کہا ہم نے سوچا ہوا ہے، جانے جو نہیں دینا۔ اللہ اکبر۔ کیوں نہیں جانے دینا؟ کہا جب تو یہاں آیا تھا بالکل کنگلا تھا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ اتنی ڈھیر ساری دولت تو نے ہم سے کمائی ہے، یہ ہمارا مال ہے، ہمارے پیسے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں آیا کہ چلو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سارا مال و دولت ہمیں دے دے تو چلا جا، مال دے کر کون جاتا ہے؟ انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا کہ صہیب اگر تو جانا چاہتا ہے، یک نکاتی ایجنڈا کہ یہ جتنا مال ہے چونکہ ہم سے کمایا ہوا ہے، یہ سارا مال تو ہمیں دے دے پھر جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھ لینا، کہنے لگے بالکل دیکھا ہوا ہے، پکی بات ہے۔ انہوں نے سارے کا سارا مال جو ہے انہیں لوٹا دیا، لونڈیاں بھی اپنی دے دیں، اور بعض کتب میں لکھا ہے کہ گھر میں خزانہ کچھ دفن کیا ہوا تھا انہوں نے وہ بھی بتا دیا۔ انہوں نے کہا یہ سارا لے لو، میرا رستہ خالی کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام قباء میں تھے، اس وقت حضرت صہیب جا کر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ساری داستان سنائی نا، تو فرمایا کہ اے صہیب، تو جو تجارت کر کے آیا ہے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، تیری تجارت بڑی نفع بخش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ پہنچے محفل میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ آنکھ میں درد ہو رہا ہے۔ آپ نے دم وغیرہ کیا، لعاب وغیرہ لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تناول فرما رہے تھے۔ حضرت صہیب اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے، بھوک لگی ہے، رستے میں کھانا ملا نہیں ملا، تیزی سے کھجوریں کھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب، ابھی تو کہہ رہا تھا کہ آنکھ میں بڑی درد ہے اور تیری کھجور کھانے کی سپیڈ ہم سے بڑی تیز ہے، تو آنکھ کا درد کیا ہوا؟ فرمانے لگے نہیں یا رسول اللہ، جس طرف درد ہے میں ادھر سے نہیں، میں دوسری طرف سے کھا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مزاح کیا کرتے تھے صحابہ سے، صحابہ رسول اللہ سے، تو آپ سن کر مسکرائے۔ تو ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 بندوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم نے اکٹھے ہجرت کرنی ہے۔ حضرت عمر ہیں، حضرت عیاش ہیں اور حضرت الشام ہیں۔ تینوں نے طے کر لیا کہ کل فلاں وقت فلاں جگہ پہ اکٹھے ہونا ہے اور وہاں سے ہجرت کرنی ہے، اور یہ بھی طے ہو گیا کسی کو کوئی مجبوری آڑے آ گئی تو دوسرے اس کا انتظار نہیں کریں گے، وقت مقررہ پر وہ چل پڑیں گے۔ اب جس وقت پتہ چلا تو اس وقت حشام جو ہے ان کو تو گھر والوں نے قید کر لیا، یہ تو نہ آ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کی، ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ فرماتے ہیں باقی جتنے بندوں نے بھی ہجرت کی ہے سب نے چھپ چھپ کے ڈر ڈر کے ہجرت کی ہے رات کی تنہائیوں میں۔ حضرت عمر کا جب ارادہ بنا ہجرت کرنے کا، فرماتے ہیں ابا جی ساری تیاری کر کے بیت اللہ میں آئے ہیں، بیت اللہ میں طواف کیا ہے، اور طواف کر کے بیت اللہ تو چونکہ مرکز تھا نا قریش کا بھی، یہیں بیٹھا کرتے تھے، تو قریشی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے سب کو متوجہ کیا، فرمانے لگے ہوئے سنو قریشیو، میں عمر ہجرت کر کے جا رہا ہوں،
میں عمر ہجرت کر کے جا رہا ہوں. اگر کسی بندے کا دل کرتا ہے کہ میری ماں مجھ پر روئے، میری بیوی بیوہ ہو، میرے بچے یتیم ہوں، تو وہ بیت اللہ کے باہر آ کے اپنا شوق پورا کر لے. عمر جا رہا ہے، روک کے دکھا لو. للکارتے ہوئے سب کو بتا کر ہجرت کر رہے ہیں. اپنے ساتھی کے ساتھ پہنچے اور ادھر سے ہجرت کی ہے. ہجرت کر کے جس وقت پہنچے ہیں نا مدینہ طیبہ، تو اس وقت پیچھے سے ابو جہل اور ایک بندہ ساتھ، یہ دونوں جو ہے نا پیچھے سے پہنچے. انہوں نے جو حضرت عمر کے تیسرے ساتھی وہ تو ادھر قید ہو گئے تھے، دوسرے ساتھی جو تھے نا عیاش، انہیں جا کر کہا کہ تم ادھر آئے ہو تو تیری ماں کی کوئی حالت نہیں رہے گی، بلک رہی ہے، ترس رہی ہے، اس کے سر کے اندر بڑی کوئی بیماری بن گئی ہے اور وہ دھوپ میں پڑی ہوئی ہے. کہتی ہے جب تک میرا بیٹا واپس نہیں آتا میں ادھر پڑی مر جاؤں گی. تو ایسا کر، خدا کے لیے ایک دفعہ واپس چل، اس کو جا کے راضی کر کے پھر آ جانا. اب ماں تو پھر ماں ہوتی ہے نا، ان کا دل نرم ہونے لگا. حضرت عمر کہتے ہیں معاملہ گڑبڑ ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں، اس کو جوئیں پڑی ہوئی ہیں تو کنگھی کرے، گرمی لگی ہوئی ہے تو سائے میں چلی جائے، یہ کیا حال ہے، آج نہیں تو کل جائے گی، نہ جاؤ، یہ کوئی چکر اور ہے. انہوں نے کہا نہیں مام کا معاملہ ہے، جانا ہے مجھے. حضرت نے کہا اچھا پھر جانا ہی ہے نا، یہ میرے والی اونٹنی لے کے جاؤ اور یہ اونٹنی جو ہے کسی کے سپرد نہ کرنا، مجھے دال میں کالا نظر آ رہا ہے. جب معاملہ گڑبڑ ہو، یہ اونٹنی جو ہے یہ ساری اونٹنیوں سے تیز رفتار ہے، اس پہ بیٹھنا اور ان کے نرگے سے نکل آنا. دو بندے وہ تھے، تیسرے حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جس وقت لے کے واپس پہنچے ایک مقام پر، چونکہ یہ معاملہ لمبا ہے نا، 400-450-500 کے قریب یہ مسافت ہے، ایک جگہ ٹھیکے. ابو جہل کہنے لگا کہ میرا اونٹ جو ہے یہ گڑبڑ کر رہا ہے. عیاش کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی اونٹنی کے اوپر مجھے سوار کر لو؟ کہا ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو عیاش جس وقت اترے اونٹ کو نیچے بٹھانے کے لیے، نیچے انہوں نے اونٹ کو بٹھایا، ان دونوں نے عیاش کو دبوچ لیا اور ان کو باندھ لیا رسیوں کے ساتھ اور واپس مکے لا کر پھر مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ لوگوں یہ جو بھاگنے والے بے وقوف ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرو. تو یہ بڑے مشکل جو ہے نا مراحل تھے. اب جس وقت قریش نے دیکھا کہ یہ تو ہماری 13 سال کی محنت ساری کے اوپر پانی پھیر رہا ہے، یہ تو مسلمان بہت سارے چلے گئے، اور ہوا بھی ایسے سوائے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا علی المرتضیٰ کے کبار صحابہ جو ہے وہ چلے گئے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دو دفعہ اجازت مانگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ابھی صبر کر. اب باقی وہ صرف رہ گئے تھے جو کسی کے غلام تھے یا بیچاروں کے پاس سواری نہیں تھی، وہ ادھر ہی رہ کر ظلم کی چکیوں میں پس رہے تھے. اور قرآن مجید نے ان کی دعا جو ہے وہ نقل کی ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. وہ کمزور بوڑھے، وہ بچے، وہ عورتیں جو بیچارے ادھر سے نکل نہیں سکتے، دن رات دعائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية، اللہ اس بستی سے نکلنے کا کوئی ذریعہ بنا دے. الظالم اہلها، جس کے رہنے والے بڑے ظالم لوگ ہیں، اے اللہ اپنی طرف سے کوئی مددگار جو ہے وہ بھیج دے. تو اب جس وقت قریش کو کئی جو ہے نا وہ خطرات نظر آئے، ایک خطرہ تو یہ نظر آیا کہ اب یہ جتنے مسلمان ہیں یہ تو سارے ادھر پہنچ کر سکون سے ہو گئے ہیں، اب یہ تو وہاں مسلمانوں کی ایک جو ہے نا تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، وہ جو کام ہم 13 سالوں میں ختم کرنا چاہتے تھے وہ تو اب ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے ایک. اور دوسرا ہماری معیشت کا دار و مدار، وہ جو ملک شام جاتے ہیں وہاں لاکھوں روپوں کی ہم تجارت کرتے ہیں، اگر یہ یثرب میں ان کا جو ہے وہ ہولڈ ہو گیا، ان کا قبضہ ہو گیا تو ہمارا رستہ تو سارا غیر محفوظ ہو جائے گا. ہماری تجارت کدھر گئی؟ مکے والوں کی معیشت تھی تجارت پر، کوئی کاروبار نہیں تھا. اب ایک مستقبل ان کو خطرناک نظر آیا تجارت کے حوالے سے، اور دوسرے نمبر پر یہ چیز انہیں کٹ کی کہ اب یہ ادھر پہنچ گئے تو کام خراب ہو گیا، ساری محنت پر پانی پھرتے ہوئے نظر آیا.
اب انہوں نے کہا کہ کوئی فائنل راؤنڈ کھیل لیں، اس کے لیے مشورہ کریں۔ جو بڑے بڑے لوگ تھے اب وہ اکٹھے ہوئے، اور جس وقت اکٹھے ہوئے مشورہ کرنے کے لیے، حدیث میں آتا ہے شیطان ایک بوڑھے کی صورت کے اندر وہ بھی آ گیا۔ پوچھا بابا جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا فلاں علاقے سے آیا ہوں، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ تم جو ہے نا کوئی خاص مشورہ کرنے لگے ہو، اس معاملے میں میں تمہیں کوئی بہتر مشورہ دینے کے لیے آیا۔ آ جاؤ بابا جی اگے۔ اب مشورہ ہوا جی کریں کیا، کام سارا ہی خراب ہو رہا۔ دو جی مشورہ، ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا مشورہ یہ ہے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سے بدر کر دو، نکال دو ادھر سے۔ وہ شیطان کہنے لگا کہ یار یہ بڑا عجیب مشورہ تم دے رہے ہو، اس کی تو زبان میں جادو ہے، اس کا کلام تو مسحور کن ہے، یہ جدھر جائے گا اس کی کلام وہ قرآن جو ہے نا جہاں پڑھے گا لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لے گا، نتیجہ کیا نکلے گا، اس کے پاس ایک فوج بن جائے گی جتھا، اور کل کو تمہارے اوپر چڑھائی کرے گا۔ یہ عجیب مشورہ دے رہے ہو۔ کوئی اور مشورہ، دوسرا مشورہ آیا جی، وہ کیا ہے جی اس کو نا قید کر دیا جائے، بیڑیاں ڈال دی جائیں، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں، یا تو توبہ کرے اپنے مشن سے، اور یا دوسری صورت میں موت اس کا کام پورا کر دے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ شیطان کہنے لگا یہ بات بھی صحیح نہیں، اس کے جو نام لیوا ہیں وہ تو اس پر جاننے نچھاور کرتے ہیں، یہ خبر ڈھکی چھپی نہیں رہے گی، جس مکان میں تم قید کرو گے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور وہ غصے میں آ کر تمہارے اوپر چڑھائی کر دیں گے۔ اور مشورہ، تیسرا مشورہ، ابو جہل کہنے لگا اب میرے ذہن کے مطابق آخری مشورہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حرکت نہیں ہے، کوئی مشورہ نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، ایک ہی ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو قتل کیا جائے، اور قتل کی صورت یہ ہو کہ قریش کے جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے میں سے ایک خوب روح اور طاقتور نوجوان وہ آ جائے، ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ، اور جس وقت یہ اپنے گھر سے باہر نکلے یک بارگی تلواروں سے حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اب ہوگا کیا، اس کے قبیلے والے سارے قریش سے تو ٹکر نہیں لے سکیں گے، لازماً نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر دیت دے دو، تو وہ 100 اونٹوں کی دیت ہم اپنے اوپر تقسیم کر لیں گے، اور وہ کوئی مشکل بھی نہیں رہے گی۔ سب نے کہا، اور شیطان نے بھی کہا کہ بالکل یہ بات صحیح۔ اب اس میں کیا ہوا، اس میں ایک بات طے ہو گئی کہ آج کی رات یا فلاں رات گھر کا محاصرہ ہوگا، اور اس محاصرے کے اندر جب یہ نکلے گا اس وقت ہم نے اپنے منصوبے پر عمل کرنا ہے۔ 9واں پارہ سورۃ الانفال، قرآن مجید نے اس کی منظر کشی کی، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ جس وقت یہ کافر لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ آپ کو باندھ دیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، فرمایا یہ زمین پر ایک مشورہ کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ آسمان پر اپنی تدبیریں کر رہا تھا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی تدبیر کرنے والا نہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہجرت کے سفر کا آغاز وہ کیسے ہوا، اللہ کو منظور ہوا تو یہ کام کل ہو جائے گا۔ کل کئی ساتھیوں نے چھٹی کی آواز لگائی، ایک تو وہی بات تھی کہ مواد ابھی بہت زیادہ رہتا ہے۔ ایک سیرت کی کتاب رحمۃ للعالمین جس کو میں مطالعہ کر رہا ہوں، اس کی ابھی ایک جلد پوری نہیں ختم ہوئی، 2 جلدیں بھی اس کی مزید باقی ہیں۔ کتنا مواد رہتا ہے، اور دن ہمارے پاس تھوڑے ہیں، اور یہ تو ہمارا سفر ہی ایسا ہے، اور یہ راتیں یہ ساری عبادت کے اندر گزر رہی ہیں۔ جتنا بھی ہم یہاں بیٹھ کے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو حدیث کے الفاظ بھی یاد آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدھا وابغض البلاد الی اللہ اسواقھا۔ فرمایا زمین پر جتنی بھی جگہ ہیں نا، وہ جگہ زمین کی جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ مسجد کی جگہ ہے، اور فرمایا زمین کی وہ جگہ جو اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض ہیں، جنہیں دیکھ کر اللہ کو غصہ آتا ہے، فرمایا اسواقھا، وہ بازار ہیں۔ تو یہی سوچا تھا کہ بازاروں میں پھرنے سے بہتر ہے اپنے پیارے محبوب کی سیرت کے تذکرے، آپ کے یاروں کے تذکرے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمارا یہ بیٹھنا، سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو سچا دین لے کے آئے تھے اللہ تعالی ہمیں اسی دین پر قائم رکھے، اللہ تعالی اسی دین پر ہمیں موت دے۔
اقول قولی ھذا وما علینا الا البلاغ۔